کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی۔ دیکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں موجود ہے، جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ قاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔